السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ محترم حضرات، معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسلمانوں کی سربلندی اور برتری کی ایک تدبیر بتلائی ہے۔ بڑے پروسوق لہجے اور بھرپور اعتماد کے ساتھ ببانگ دہل ڈنکی کی چوٹ اعلان کیا ہے: اے مسلمانوں، تم ہی کامیاب ہو، تم ہی اس دنیا کے مالک ہو، دنیا کی تمام چیزیں تمہارے لیے ہے، عزت و شرافت کے تمہیں ٹھیکیدار ہو، دنیا تمہارے آگے جھک سکتی ہے، چرند پرند درند تمہاری اطاعت کر سکتے ہیں، لیکن شرط لگا دی ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا تم ہی سر بلند ہو بشرطے کہ تم مومن کامل ہو، ایمان کی حلاوت و چاشنی تمہارے اندر موجود ہو، یقین کامل کی دولت سے تم مالا مال ہو، مومن کی تمام صفات تمہارے اندر موجود ہو۔ فرزندان اسلام، اللہ تعالیٰ نے اس مختصر سے جملے اور چھوٹی سی آیت میں حقیقت کا انکشاف کیا ہے، آنکھیں کھول دی ہے، صاف طریقے سے فرما دیا ہے: اے مسلمانوں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، کوئی خوف محسوس نہ کرو، دنیا کی کوئی چیز تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، شیر تم سے ڈر سکتے ہیں، چیتے تم سے کپ کپا سکتے ہیں، دنیا کی بڑی بڑی چیز تمہاری غلام بن سکتی ہے، لیکن شرط لگا دی ہے اگر ایمان و یقین کے باد بہاری نے تمہارے قلوب میں گلشن میں پیدا کر دیا ہو، ایمانی صفات دینی خصوصیات کے تم حامل ہو۔ لیکن دوستوں، آج کا مسلمان یہ تو چاہتا ہے کہ دنیا اس کے آگے جھک جائے، جس چیز کو چھوئے وہ سونا بن جائے، 10 کے مقابلے میں اکیلا کافی رہے، ہر تمنا اس کی پوری ہو، ہر خواہش اس کا بڑھ کر استقبال کرے، لیکن وہ بھول جاتا ہے اس کو یہ عزت و شرافت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب خدا کی غلامی کرے، رنگ و خون کے بتوں کو پاش پاش کر کے ایک مسجد حقیقی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو۔ اس کو یہ مقام تبھی حاصل ہو سکتا ہے جب اس کی ہر چیز اللہ کی ہو جائے۔ محترم حضرات، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ شیر پر بیٹھا ہے، ڈنڈا اس کے ہاتھ میں ہے اور شیر کا کان ایٹ رہا ہے، اسے جدھر چاہتا ہے ادھر چلا رہا ہے، شیر اس کے آگے آگے چل رہا ہے۔ شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا۔ اس آدمی نے کہا: اے سعدی، تم تعجب کیوں کر رہے ہو، تمہیں حیرانی کیوں ہو رہی ہے؟ یہ تو شیر ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی چیز تمہاری غلام بن سکتی ہے، لیکن شرط ہے اگر تم خدا کے حکم سے سرتابی نہ کرو تو دنیا کی کوئی چیز تمہارے حکم سے سرتابی نہ کرے گی۔ محترم حضرات، آج مسلمان کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ ایمان سے کوسوں دور، حقیقی معرفت کا اس کے پاس کوئی نام و نشان نہیں، نہ اس کا کوئی مقام ہے، نہ منصب و ٹھکانہ، وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے۔ کل جو تمام دنیا پر حکومت کرتا تھا آج وہ غلام بنا ہوا ہے، کل جو سمندروں میں گھوڑے ڈالتا تھا آج وہ خود پانی سے ڈرتا ہے، کل جو آگ سے صحیح و سلامت نکل جاتا تھا آج اس کی یہ حالت ہو گئی کہ صرف ایک ہی چنگاری اس کے پورے وجود کو خاکستر کر دیتی ہے۔ میں نے چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ الحمدللہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق ليظہرہ علی الدین کلہ، والصلاة والسلام علی النبی الأمی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، صدق اللہ العظیم۔ جناب صدر، حاضرین جلسہ اور حضرت علماء کرام، اسلام میں خدا پسند مذہب ہے، اس کے دامن عفت میں رحمت سے رحمت ہے۔ مذہب اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ہمیشہ نیکی اور بھلائی کی تعلیم دی، برائی اور بدی سے اجتناب کی تاکید کی، مگر روز اول ہی سے مذہب اسلام کے خلاف سازشیں رچی گئی، اسلام کو مٹانے کی کوششیں کی گئی، اسلام سے بغض رکھنے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے، مگر اس سب میں سر فہرست یہود بے محبود ہیں کہ جن کی شرارتوں اور خباثتوں کو دیکھ کر
اللہ رب العزت نے اپنی مقدس کتاب میں صاف طور سے اعلان فرما کر ان کی اسلامی دشمنی کو واضح کر دیا. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ. اے ایمان والو، تم دشمنی میں سب سے سخت ان یہودیوں کو پاؤ گے. تو دوسرے مقام پر اور یہود سے بالکل یا طور پر دور رہنے کی تاکید کرتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء فرمایا، یعنی اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ. جی ہاں، سچ فرمائے رب کعبہ نے کہ یہودی مخالفین دین اور دشمن اسلام ہے. ان کی زندگی کا مقصد مخالفت اسلام ہے، جن کی بنا پر وہ ہمیشہ مذہب اسلام کے خلاف سازش رچتے رہتے ہیں. کبھی تو خود خالق کائنات کی شان میں زبان درازی کر دی. قالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یعنی یہودیوں کا کہنا ہے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. تو کبھی پیغمبر اسلام خلاصہ کائنات حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی جاننے کے باوجود ان کے نبی آخر زماں ہونے کی رفع کر دی. تو کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کی. تو کبھی اسلامی تعلیمات کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے اپنی عداوت کا کھلا مظاہرہ کیا. محترم سامعین کرام، ان یہودیوں نے اسلامی تعلیمات کے خلاف بے شمار سازشیں رچی. چنانچہ مذہب اسلام نے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا کہہ کر ایک معبود کی عبادت کی تعلیم دی. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ کہہ کر وحدانیت ربانی سے آگاہ کیا. تو یہود نے عزیر ابن اللہ کہہ کر ان یہودیوں نے لوگوں کو مشرک اور خدا بیزار بنا دیا. مذہب اسلام نے پیار و محبت کی تعلیم دی تو یہودیوں نے نفرت کے ماحول کو جنم دیا. مذہب اسلام نے جرائم کے ارتکاب سے بچاتے ہوئے لا تقربوا الزنا انه كان فاحشا کہا تو یہودیوں نے جگہ جگہ پر زنا کاری قائم کر کے لوگوں کو جرائم میں مبتلا کر دیا. مذہب اسلام نے جرائم کے ارتکاب سے بچتے ہوئے لا تأکلوا الربا ضعفا مضاعفا کہا تو یہودیوں نے اکتالون للسحت کے مطابق بینکی نظام پر قبضہ جمع کر ساری ملت کو سود خوری میں مبتلا کر دیا. مذہب اسلام نے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کہہ کر ساری انسانیت کو اتحاد کی لڑی میں پرو دیا. تو یہودیوں نے انتشار و باطنی اختلافات کو ہوا دیتے ہوئے مذہبی و ملی اتحاد کو پارا پارا کر دیا. مذہب اسلام نے شراب نوشی سے اجتناب کا حکم دیتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان کہہ کر صالح معاشرہ کی بنیاد ڈالی. تو یہودیوں نے شراب کو آب حیات اور جوئے کو کثرت مال کا ذریعہ قرار دے کر لوگوں کو برائی میں مبتلا کر دیا. مذہب اسلام نے عورتوں کا مقام وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی بتا کر گھروں کی رانی اور ملکہ بنا دیا. تو عزت کے سوداگروں نے عورت کو سارے بازار لا کر ان کی عزت و عصمت کی دھجیاں اڑا دی. مذہب اسلام نے شعائر اسلام کی پاسداری کی تعلیم دی. تو یہود بہبود نے اسلامی شعائر کے خلاف ایک طویل جنگ چھیڑ کر یہ کوشش کی کہ کوئی بھی شعائر اسلام کا پابند نہ رہے گا. لیکن اے یہودیوں، کان کھول کر سن لو، اسلام مٹنے والا نہیں ہے. اسلام تو وہ پودا ہے جتنا کاٹو گے اتنا ابھرے گا. ارے تم جتنا دبانے کی کوشش کرو گے اسلام اتنا ہی بڑھتا جائے گا. میں انہیں چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی کفا والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفى اما بعد فقد قال اللہ تعالی ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ترجمہ: بلا شبہ ہمارے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے. جب سر میں ہوائے طاعت تھی سرسبز شجر امید کا تھا. جب سرسر عیسیاں چلنے لگے اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا. اللہ کی راہ بھی ہے کلی آثار و نشاں سب قائم ہے. اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پر چلنا چھوڑ دیا. ذرا آپ اس زمانے کا تصور کریں جب یکا وہ تنہا ایک 40 سالہ انسان نے اسلام کی آواز بلند کی اور صرف 23 سال میں وہ آواز اتنی دور پہنچ گئی کہ تاریخ اس کی مثال دینے سے قاصر ہے. اور ابھی ایک صدی بھی نہ گزری تھی کہ انقلاب رونما ہو گیا. جو غریب تھے وہ امیر ہو گئے، جو بیچارے چرواہے کہے جاتے تھے وہ مسند اقتدار پر متمکن ہو گئے. جنہیں دنیا والے ان پڑھ بدھو کہا کرتے تھے ان کا سیل رواں اتنی تیزی سے بڑھا کہ ربع مسکون عالم پر ان کے تہذیب و تمدن کا ڈنکا بجنے لگا. جو تعلیم و تہذیب میں پچھلی صفوں میں تھے وہ امام بن گئے. انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ قرآن کا یہ اعلان اپنی جگہ درست ہے. ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بلا شبہ ہمارے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے. مسلمانوں کے عروج کی داستان اتنی دلچسپ و حوصلہ افزا اور روح پرور ہے کہ آج بھی ان کو پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا: دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے،
بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ایک وقت تھا جب مسلمانوں کی شوکت و سطوت اور رعب و ہیبت کا ڈنکا بج رہا تھا۔ چار دانگ عالم میں ان کے عروج کی داستان میں بر زبان تھے۔ وہ نیک تھے، راست باز تھے، صاحب صلاحیت تھے، موجد تھے، محقق تھے، علم دوست تھے، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کے دلوں میں خدا اور رسول سے اتنی محبت تھی کہ جتنی وہ اپنے مال و دولت اہل و عیال سے بھی نہیں کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جدھر رخ کرتے انہیں پتہ ہی نصیب ہوتی، جس زمین پر قدم رکھتے ان کے قدم چومنے کے لیے بے قرار نظر آتی تھی۔ سچ کہا کہنے والے نے، جدھر رخ کیا سلطنت زیر فرما، جدھر آنکھ اٹھائی ممالک مسخر۔ مگر وہی قوم آج ذلیل و خوار ہو رہی ہے، وہی اسلام کے نام لیوا آج پہ در پہ شکستیں کھا رہے ہیں، چین سے لے کر افریقہ کے ساحلوں تک جہاں دیکھے مسلمان زندگی کے میدان میں شکستیں کھاتا چلا جا رہا ہے۔ آخر کیوں؟ کیا کبھی ہم نے اس کو بھی سوچا ہے؟ سوچئے اور سمجھیے۔ ظاہر ہے کہ جن صفات نے ہمیں ترقی کے منازل طے کرائے تھے، جن خوبیوں نے ہمیں بام عروج پر پہنچایا تھا، وہی خوبیاں اگر ہم پھر سے پیدا کر دیں تو یقین رکھیے کہ ہم سب جلد کامیاب ہوں گے۔ آخر میں وہی شعر پھر سن لیں تاکہ ہمارا ذہن پھر سے تازہ ہو جائے۔ جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سرسبز شجر امید کا تھا، جب سرسر عیسیاں چلنے لگی، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی راہ بھی ہے کھلی، آثار و نشاں سب قائم ہے، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پر چلنا چھوڑ دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس۔ ترجمہ: اے نبی، آپ پر جو کچھ نازل کیا گیا لوگوں تک اس کو پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ صدر علی وقار، حکم با اختیار اور سامعین شاندار، اس روئے زمین پر انسان کے آباد کاری کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہ دنیا آب و گل ذکر الہی سے گونجے۔ یہاں طاعت و بندگی کا ایسا مظاہرہ کیا جائے کہ فرشتے بھی انسان کی طاعت و بندگی پر انگشت بدندہ رہ جائے۔ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس خاکی پتلے کو تیار کرنے کا ارادہ ظاہر فرمایا تھا تو فرشتوں نے یہ عرض کیا تھا کہ کہیں یہ بھی دنیا میں فتنہ و فساد، قتل و غارت گری کا بازار نہ گرم کرے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اس خیال کو انی اعلم ما لا تعلمون کہہ کر دور کر دیا تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ تخلیق انسانی کا بنیادی مقصد خالق کائنات رب دو جہاں کے سر طاعت و انابت خم کرنا تھا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جنات اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے تخلیق فرمایا ہے، نہ ہم ان سے رزق کا مطالبہ کرتے ہیں، نہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کھلائے۔ رزق و طعام کی ذمہ داری تو ہمارا کام ہے۔ برادران ملت، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو طاعت و بندگی کی ذمہ داری سونپی تو اس کو خیر و شر کی تمیز کرنے کی استعداد و صلاحیت عطا فرمائی۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اس کو راہ خیر و شر کی ہدایت بھی کر دی، لیکن اس کی شان کریمی اور اپنے بندوں پر بے پایا رحم و مہربانی نے اس پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کی فلاح و بہبود، رشد و ہدایت کے لیے انبیاء و مرسلین کا روحانی سلسلہ جاری فرمایا تاکہ ضلالت و جہالت، کفر و شرک کی تاریکی میں بھٹکنے والے، اصنام و اوثان کی پرستش کرنے والے لوگوں کو توحید و ایمان کے نور سے منور فرمائے اور ان کی معزز پیشانی کو معبودان باطل کی چوکٹ سے ہٹا کر خالق حقیقی کے در پر جھکائے۔ برادران ملت، انبیاء و مرسلین کی بعثت کا سلسلہ ہر دور میں جاری رہا، ہر قوم و ملت میں بشیر و نذیر اور داعی و مشرق آئے اور انہوں نے بندگان خدا کو توحید و ایمان کا پیغام سنایا، عمل صالح اور اخلاص نیت کی دعوت دی، مثالوں کے ذریعے کفر و شرک کے بطلان پر دلیلیں قائم کی، شواہد و براہین، آیات و معجزات سے خدا کے وجود اور اس کی الوہیت و وحدانیت کو ثابت کیا، اور قرآن کریم نے جا بجا داعیان حق پیغمبران اسلام کے تذکرے کیے ہیں، ان کی سیرت و خصلت و پاکیزگی و طہارت کو بیان کیا ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ
فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ عزیزان ملت، رسالت نبوت کے روحانی سلسلہ کا اختتام جس ذات گرامی پر ہوتا ہے وہ خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین داعی اعظم ہادی عالم سرور دو عالم نبی امی محمد بن عبداللہ کی ذات اقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار صفات کا تذکرہ فرمایا ہے، مگر قرآن پاک میں آپ کی سیرت مبارکہ کا داعیانہ پہلو اور رسالتی گوشہ کو اتنے بسط و تفصیل اور مؤثر انداز میں اجاگر کیا گیا ہے کہ آپ کی سیرت طیبہ کا دعوتی پہلو تمام پہلوؤں میں نمایاں اور ممتاز نظر آتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، بعثت کا بھی بنیادی مقصد یہی تھا کہ آپ آفتاب ہدایت بن کر چمکے، منذر و مبشر بن کر ابھرے، آپ کے فیضان رسالت سے سسکتی انسانیت کو قرار آئے، آپ کے نور ہدایت سے گم کردہ راہ ہدایت پائے، آپ کی دعوت توحید سے معبودان باطل پاش پاش ہو جائے اور آپ کے فیض رحمت سے سارا عالم سیراب ہو۔ معزز سامعین، اس داعی اللہ کے دعوتی پہلو کو کیا کہیے، قرآن خود اس کا ثناخواہ ہے اور خصائل و شمائل کے لیے واضح کرتا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ شاہد و مبشر کہا جا رہا ہے، نذیر اور داعی الی اللہ کہا جا رہا ہے، سراج منیر کہا جا رہا ہے، اور منصب رسالت و نبوت پر کتنے پیارے انداز میں سرفراز کیا جا رہا ہے کہ اے محمد، ہم نے آپ کو بھیجا اور داعی بنا کر بھیجا ہے، سراج منیر بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ آپ آفتاب رسالت ہے، مہتاب نبوت ہے، دلیل راہ ہے، آپ عام انسان نہیں، آپ تو ہمارے خاص بندے بن گئے ہیں۔ اب دنیا آپ کو محمد بن عبداللہ کے بجائے محمد رسول اللہ کہے گی، کتنے عظیم نسبت ہے۔ لہذا اس بارے گراہ کو اٹھاتے ہی آپ کو اپنا حق ادا کرنا ہے، سب آرام و چین چھوڑ کر دنیا سے بے نیاز ہو کر ہمارا پیغام سنانا ہے۔ لہذا قم فانذر کا حکم ملتا ہے کہ اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے، اور ساتھ ہی ساتھ داعیانہ صفات اور عادات پیدا کرنے کا حکم ملتا ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ وَتَسْتَكْبِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ یعنی ایک داعی اللہ کو صرف اللہ کی عظمت و کبریائی کا اعلان کرنا ہے، اس کی قدرت و جلالت کو بیان کرنا ہے، تاکہ دلوں میں اس کا خوف و خشیت پیدا ہو، اس کی تعظیم و تقدیس پیدا ہو۔ لہذا اے رسول، آپ اپنے رب ذوالجلال کی کبریائی بیان کیجیے اور اپنے کپڑے پاک و صاف رکھیے، یعنی اپنے ظاہر و باطن کو شرک و کفر اور اصنام و اوثان کی نجاستوں سے پاک رکھیے۔ آپ کو نماز سے عبادت کا حق ادا کرنا ہے اور قرب خدا سے ہمدم مستفیض ہونا ہے۔ آپ کو تزکیہ قلب کرنے کا منصب عطا ہوا ہے، اس لیے آپ خود بھی مزکی و منقی رہیے۔ یہی داعیانہ شان ہے، یہی بندگی کی آن ہے، اور ہر قسم کی گندگی و نجاست سے دور رہیے۔ اور اس لیے احسان مت کیجیے کہ زیادہ مال و دولت حاصل کرے، آپ کو تو خالصۃ لوجہ اللہ حق ادا کرنا ہے، اور آپ کو تو خالصۃ لوجہ اللہ حق ادا کرنا ہے، اور عجز و طمع سے بچنا ہے، اور حوصلہ مندی و اولو العزم کا ثبوت دینا ہے۔ اپنے رب کی راہ میں تمام مصائب و مشکلات، طعن و تشنیع کا صبر و استقامت سے مقابلہ کرنا ہے۔ برادران اسلام، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ، اصلاح و تربیت کا جب آغاز کیا اور وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھر اور خاندان والوں کو سب سے پہلے خدا کا پیغام سنایا، شرک و کفر سے باز آ جانے کی تلقین فرمائی، تو یہ ایک ایسا انقلابی قدم تھا جس نے محمد بن عبداللہ کو دنیا کے سامنے محمد رسول اللہ کی حیثیت سے پیش کیا۔ یہیں سے ابتلاء و آزمائش کا دور شروع ہو جاتا ہے، اس داعیے پر حق کے صبر و استقامت کا امتحان ہوتا ہے۔ اب تک جو نوجوان صادق و امین تھا، شاعر و شاعر کہن و مجنون کہلاتا ہے، ادب و احترام کی جگہ ذلت و اہانت کا معاملہ ہونے لگتا ہے، مخالفتوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن بھلا دنیا اور دنیا والوں کی مخالفت اس کے مشن کو کیوں کر روک سکتی تھی کہ اس کی بعثت اس خدائی تحریک کو جاری و سارے رکھنے اور بندگان خدا کی رد و ہدایت کے لیے ہوئی تھی۔ اس کو تو فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ کا حکم ملا تو اس کو بباغ دل پیغام حق سنانے کا حکم دیا گیا تھا، اور تاریخ شاہد ہے کہ اس مبشر و شاہد نے اپنی صدائے حق سے ایوان باطل کی بنیادیں ہلا دی۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی،
عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ برادران اسلام، رسول اکرم محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کی راہ میں اپنوں و بیگانوں سے جن جن مسائل کا سامنا کیا ہے اس کی تفاصیل سن کر دل رس جاتا ہے کہ اس معصوم انسان پر ناعاقبت اندیشوں نے کیسے کیسے مظالم ڈھائے، جس میں اثر پر کوڑا ڈالا گیا، طائف کے بازاروں میں لہو لہان کیا گیا کہ فرشتے بھی طرف اٹھے، شعب ابی طالب میں محصور و مقید کیا گیا، قتل کی سازشیں رچی گئی، ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، جنگ و جدال کا بازار گرم کیا گیا، اور معاندین و مخالفین نے کیا کچھ نہیں کیا ان کی آواز خاموش کرنے کے لیے، مگر قربان جائیے اس سراپا رحمت و رفت پر کہ وہ ہر جگہ امن کا پیغام بر رہا، گالیاں سن کر دعائیں دیتا رہا اور صبر و استقامت کا پیکر بنا، مصائب و مشکلات سے گزرتا ہوا دعوت تبلیغ کا حق ادا کرتا رہا، مگر داعیانہ جلالت و عظمت کا تو اس وقت اعتراف کرنا پڑا جبکہ مشرکین مکہ نے شہنشاہیت و حکومت کی پیشکش کی اور چچا ابو طالب کو واسطہ بنایا، مگر اس داعی اللہ کا جواب بھی سنتے چلیے۔ فرماتا ہے کہ چچا جان، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر چاند اور بائیں ہاتھ پر سورج بھی لا کر رکھ دے تب بھی میں اس کام سے باز نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر ولی ربی کا تصویر کی عملی تفسیر کون پیش کر رہا ہے؟ وہی ناج و رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے، سید المرسلین ہے، اس کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ ذرا تاریخ و سیرت اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ دعوت و تبلیغ کا مظہر، ذرا تاریخ و سیرت اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ 23 سالہ زندگی کا نمہ دعوت و تبلیغ کا مظہر و نمونہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ فخر رسول ہے شاہد عالم صلی اللہ علیہ وسلم، رہبر کل ہے ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، چاند کھلونا ان کا بنا ہے، دیکھو شجر نے سجدہ کیا ہے، کنکریوں نے کلمہ پڑھا ہے، کیسا رتبہ رب نے دیا ہے، کیسا رتبہ رب نے دیا ہے، ان کے ہی چرچے عالم عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ہی چرچے عالم عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اشارہ ماہ دو ٹکڑے، ڈوبا سورج واپس پلٹے، جن کی خاطر طبنا بدلے، حیواں جن کی یاد میں تڑپے، حیواں جن کی یاد میں تڑپے، وہی تو ہے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہی تو ہے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سب نبیوں میں مثل نگینا، رشک جنا ہے ان کا مدینہ، مشک سے بڑھ کر ان کا پسینہ، وہ تو رحمت کا ہے خزینہ، وہ تو رحمت کا ہے خزینہ، کوئی نہیں ہے ان سا معظم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نہیں ہے ان سا معظم صلی اللہ علیہ وسلم، حور و ملائک جن و بشر بھی
ارض و فلک اور شمس و قمر بھی ان پہ فدا، سب سنگ و شجر بھی ان کو یہ ڈھونڈے، قلب و نظر بھی ان کو یہ ڈھونڈے، قلب و نظر بھی۔ راحت جاہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، راحت جاہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسن بھی شیدا جن کا ہوا ہے، چہرہ ان کا شمس الضحیٰ ہے، زلفیں بھی واللیل سجا ہے، ورفعنا لک رب نے کہا ہے، ورفعنا لک رب نے کہا ہے، وہ ہے سراپا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہے سراپا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء علم وعلم الإيمان الصلاة. ప్రియమైన నా సోదరులారా, నేను మీ ముందు ఒక చిన్న హదీస్ చదివాను. ఇందులో ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఇలా చెబుతున్నారు: ప్రతి వస్తువుకు గుర్తు ఉంది, ఇదే విధంగా విశ్వాసపు గుర్తు నమాజ్. ఓ నా ముస్లిం సోదరులారా, ప్రపంచంలో విభిన్న సంస్కృతులు గల దేశాల మానవులు ఉన్నారు. కొందరు అరబ్బులైతే, కొందరు అమెరికన్లు, కొందరు నేపాలీలైతే, కొందరు భారతీయులు. ఇదే విధంగా మన దేశంలో రకరకాల పార్టీలు ఉన్నాయి. ఒక పార్టీ పేరు కాంగ్రెస్ అయితే ఇంకో పార్టీ పేరు టీడీపీ, ఒక పార్టీ పేరు కమ్యూనిస్ట్ అయితే ఇంకో పార్టీ పేరు సోషలిస్ట్. ఈ దేశాల్లో ఈ పార్టీలో మనలాగే తినే తాగే మానవులు ఉన్నా కానీ వీరికి వేరు వేరు గుర్తులు, చిహ్నాలు గలవు. ఈ గుర్తులను చూసే ఫలా మనిషి ఏ దేశానికి చెందినవాడు లేక ఏ పార్టీకి చెందినవాడు అని తెలుసుకోవచ్చు. ఇదే మన కంటికి కనబడే వస్తువుల ప్రస్తావన. కొన్ని వస్తువులు మన కంటికి కనబడవు, అయినప్పటికీ కొన్ని గుర్తుల వల్ల వాటి ఉనికిని పసగట్టగలుగుతాము. ఉదాహరణకు, ఆకులు కదిలితే గాలి వీస్తుంది, గ్రహించగలుగుతాము. ఇదే విధంగా విశ్వాసానికి, అవిశ్వాసానికి, కపటత్వానికి కొన్ని గుర్తులున్నాయి. వీటి ద్వారా ఎవరు విశ్వాసులు, ఎవరు అవిశ్వాసులు, ఎవరు కపటులు అని తెలుసుకోవచ్చు. ఈ హదీస్లో విశ్వాసపు గుర్తు మరియు చిహ్నము గురించి తెలుపబడింది. నమాజ్ చదవడం, ఉపవాసం ఉండడం, జకాత్ ఇవ్వడం, హజ్ చేయడం మొదలైనవి విశ్వాస గుర్తులు. కానీ నమాజ్ అనేది ప్రతి ముస్లింపై తప్పనిసరి. స్త్రీలపై, పురుషులపై, ధనవంతులపై, పేదవాళ్లపై, చదువుకున్న వారిపై, చదువు రాని వాళ్ళపై తప్పనిసరి. ఇందువల్లనే ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఇలా సెలవిచ్చారు: కావాలని నమాజ్ చదవని విశ్వాసి అవిశ్వాసుల వంటి పని చేసిన వాడు అవుతాడు. అనగా నమాజ్ చదవకుండా ఉండడం ఒక ముస్లిముల పని కాదు. ఒక విశ్వాసి అన్ని వదులుకోగలడు కానీ నమాజ్ వదలలేడు. కానీ ముస్లిములు ఇటువంటి ప్రార్థన నుండి దూరంగా ఉంటున్నారు. ఇందువల్లనే ప్రపంచంలో ముస్లిములు అగౌరవంతో చూడబడుతున్నారు. ఇదే విధంగా మన జీవితాలు గడిపితే తీర్పు దినం నాడు కూడా అగౌరవ పాలు కావాల్సిన వస్తుంది. అల్లాహ్ మనందరికీ సక్రమంగా నమాజ్ చదివే భాగ్యాన్ని ఇచ్చుగాక. ఆమీన్. సదకల్లాహుల్ అజీమ్. అల్హమ్దులిల్లాహి రబ్బిల్ ఆలమీన్ వస్సలాతు వస్సలాము అలా సయ్యిదిల్ ముర్సలీన్ వఅలా ఆలిహి వఅస్హాబిహి త్వాహిరీన్ వల్ ఉలమాఇల్ ముహిబ్బీన్ అల్ మహ్జిదీన్ రిజ్వానుల్లాహి తఆలా అలైహిమ్ అజ్మഈన్. అమ్మా బఅద్. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدر علی وقار حکم با اختیار اور سامعین شاندار، جب سے یہ عالم آب و گل وجود میں آیا اسی وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور رہا
اس نے مختلف زمانے میں متعدد انبیاء اور رسل کو انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور ہر زمانے میں مصلحین اقوام پیدا ہوتے رہے، اور سبوں نے اپنی قوم کو اپنی ہدایت و صداقت اور توحید و رسالت کی تعلیم دی، مگر ان تمام بانیان مذہب اور ہادیان قوم کی تعلیمات کا جائزہ لیجئے تو ایک مشترک چیز تقریباً ہر مذہب کے بانیوں کی تعلیمات میں آپ کو ضرور ملے گی، وہ یہ ہے کہ رہبران قوم میں سے ہر ایک نے اپنے پیروکاروں کو ہدایت دی کہ لوگوں مجھے سے پیار کرو، مجھے سے محبت کرو، اور اس تعلیم کا راز یہ ہے کہ رہبران کے اپنے ہادی و پیغمبر کی بعثت ہی اس لیے ہوئی ہے کہ رہبران اپنے ہادی و پیغمبر کی بعثت ہی اسی لیے ہوئی ہے کہ لوگ ان کی باتوں کو مانے، ان کی تعلیمات پر عمل کرے، اسے اپنے دل میں جما لے، لیکن ان سب کا دار و مدار نبی سے عشق و محبت پر ہے۔ اگر پیغمبر سے محبت نہیں ہے تو قلبی لگاؤ، عقیدت نہیں ہے تو ان کی باتوں کا نہ کوئی وزن ہوگا اور نہ کوئی اثر ہوگا اور نہ ہی ان کی تعلیمات پر عمل ہوگا۔ چنانچہ اقوام عالم کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے جس قوم کے اندر اپنے ہادی و پیغمبر سے جتنی صالح عقیدت اور حقیقی محبت تھی، جو عشق میں جتنا پکا تھا وہی عمل میں پختہ نکلا، جو عاشق صادق تھا وہی مومن کامل بنا، جس کو نبی سے گہرا تعلق تھا اسی نے اس کی تعلیمات کو دل و جان سے لگایا اور دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلایا۔ الحاصل یہ کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو اپنی ذات سے عشق و محبت کی تعلیم دی۔ شہدائے نبوت اسی قانون خدائی اور دستور الہی کے مطابق جب باری آئی، امام الانبیاء، محبوب کبریا، خاتم الرسل، ہادی سبل، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو انہوں نے بھی اپنی امت کو یہی تعلیم دی کہ لوگوں جب تک دنیا کی محبوب ترین چیزوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں ہوگی اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ یہی سچ ہے، یہی حق ہے، اسی پر ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ جس کے دل میں نبی کی محبت نہ ہو، جس کے دل میں رسول کی عظمت نہ ہو، جو رسول عربی کا عاشق نہ ہو، جو تاجدار مدینہ کا شیدائی نہ ہو، اس کا ایمان مکمل نہیں، وہ مومن کامل نہیں۔ حب نبی ہی تکمیل ایمان ہے، عشق رسول ہی ایمان کی بہار ہے۔ جو رسول سے محبت کرے گا وہی خدا کا فرما بردار ہوگا، جو رسول کی اطاعت کرے گا وہی خدا کا محبوب ہوگا، جو شمع رسالت کا پروانہ بنے گا وہی دنیا و آخرت کا ستارہ بنے گا۔ ماضی میں بھی یہی ہوا ہے، آج بھی یہی ہے اور آئندہ بھی یہی ہوگا۔ قرآن کی یہی بشارت ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اطاعت کرے گا وہی خدا کا فرما بردار ہوگا۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت سے کون کیا بنائے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تو صدیق اکبر بن گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تو فاروق اعظم بن گئے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تو حیدر کرار بن گئے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تو غنی بن گئے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی پر شیدا ہوئی تو طاہرہ بن گئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی پر فدا ہوئی تو صدیقہ بن گئی۔ عرب کے بڈھوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان و مال نچھاور کیا تو صحابہ کا خطاب ملا اور انہیں عشق نبی کے صدقے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تمغہ مل گیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ عاشقان نبوت آپ دل ہی دل میں یہ کہہ رہے ہوں گے یہ تو دور نبوت کی بات ہے، یہ تو نور محمدی کا کرشمہ تھا، یہ تو آفتاب رسالت کی ذوف شانی تھی کہ جس پر اس کی کرن پڑی اس کی دنیا بدل گئی، دل کے نہا خانوں میں اجالا پھیل گیا اور ہر ذرہ خورشید بن گیا۔ اب تو ہمیں نبی کی ذات اقدس موجود نہیں ہے، ہاں نبی کی ذات موجود نہیں ہے، مگر نبی کا فرمان باقی ہے، نبی کا کلام باقی ہے، نبی کا کلام باقی ہے، نبی کی لائی ہوئی شریعت باقی ہے، نبی کے لائے ہوئے قرآن پر عمل کرو، نبی کے لائے ہوئے فرمان کو بجا لاؤ، نبی کے کلام سے محبت کرو، رسول کی سنت کی اشاعت کرو،
یہی حقیقی محبت ہے، یہی سچی عقیدت ہے، یہی حقیقی محبت ہے، یہی سچی عقیدت ہے، نبی سے عشق کی یہی علامت ہے۔ اس کی لائی ہوئی شریعت کو پھیلاؤ، اسلام کی حفاظت کرو۔ صحابہ اکرام نے بھی یہی کیا، خلفائے راشدین کا بھی طریقہ یہی تھا، اور سچے عاشقین رسول علماء دیوبند نے بھی یہی کیا اور یہی کر کے دکھلایا، قرآن کو پھیلایا، سنت کی اشاعت کی اور فرمان رسول کو عام کیا، اور ہندوستان جیسے کفرستان میں انگریزوں کے دور اقتدار میں بھی شریعت کی حفاظت احیاء سنت کا فریضہ انجام دیا ہے۔ ایسے ہی کر کے سب عاشق رسول بنے، اپنے نبی سے عشق کا یہی طریقہ ہے۔ سامعین اکرام، حقیقی عشق تو وہی ہے جو میں نے ابھی بیان کیا، لیکن کچھ جاہلوں نے فسق کو عشق سمجھ لیا ہے، بدعت دین کو حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دے دیا ہے، خرافات کو رواج دے کر اسلام کو بدنام کر دیا ہے، سنت کو بھلا کر بدعت کو اپنا لیا ہے، عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لبادہ اوڑھ کر جہلا اور ان پڑھ لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انہیں معلوم ہی نہیں کہ عشق رسول کیا ہے اور حب رسول کسے کہتے ہیں۔ اے لوگوں، تمہیں اظہار محبت کا یہ طریقہ کس نے سکھلایا، کس نے دکھلایا، اور یہ آقا مدنی کالی کملی والے نے تمہیں یہ معیار محبت دیا؟ کس نے یہ معیار محبت دیا؟ بتاؤ، کیوں نہیں بتاتے؟ تم ہرگز نہیں بتلا سکتے، کیونکہ قیامت کی صبح تک تمہیں جرت نہ ہوگی، کیونکہ یہ تمہاری ایجاد ہے۔ تم نے پیٹ پالنے اور جیب بھرنے کے لیے دین میں نئی نئی بات پیدا کی ہے، اور اکابرین امت اور اسلاف ملت میں سے کسی نے یہ نہیں کیا، اور اس تاریخ میں کسی نے یہ نہیں کیا، اور آج بھی کسی نے یہ نہیں کیا، اور اس تاریخ میں نہیں جگمگایا، اور کسی صحابی نے، کسی تابعی نے جشن و جلوس نہیں منایا۔ اگر میلاد النبی ہی عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت ہے، یہی معیار محبت ہے، تو بتلاؤ فاروق اعظم محب رسول نہیں تھے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عشق و محبت کے پیکر نہیں تھے؟ ضرور تھے، وہ سب کے سب عاشق صادق تھے، عشق و محبت کے پیکر تھے۔ حاضرین جلسہ، کہاں تک شمار کراؤ، کس کی محبت کی داستان سناؤ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیوبند کی سرزمین ہی میں عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شوق مدینہ کوٹ کوٹ کر بھر دیا ہے، اور گلشن قاسمی کا ہر گل عشق نبی میں سرشار اور شیریں و فرحات نظر آتا ہے، اس لیے کہ خود ساقی کوثر نے رکھی میخانے کی بنیاد یہاں، خود ساقی کوثر نے رکھی میخانے کی بنیاد یہاں، تاریخ مرتب کرتی ہے دیوانوں کی روداد یہاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا و سچا شیدائی بنائے، اسی کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے خاطر مرنے اور جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حمدا ومصلیا، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جناب صدر، حاضرین جلسہ، معزز علماء اکرام اور سامعین اعظام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، جس میں حق تعالی شانہ فرماتے ہیں، یہ جو قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو پڑھ کر سناتے ہیں، اس کے علوم معارف تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، اس کی صداقت و سچائی کا اعلان کرتے ہیں، اور تم یہ سمجھتے ہو، تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ اسی کا کلام ہے، آسمانی وحی نہیں ہے، تم میرے حبیب کو جھٹلاتے ہو۔ تم میں سے کہنے والے کہتے ہیں لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہتے تو اس جیسا کلام ہم بھی پیش کر دیتے۔ تو آؤ، تمہارے لیے راستہ صاف ہے، تم بھی انسان ہو، تم بھی اسی خطہ کے رہنے والے ہو، طلاقت لسانی میں تمہاری کوئی مثال نہیں، فصاحت و بلاغت کے تم امام ہو، تمہاری ادنا سے ادنا بچیاں شعراء و ادباء کی مجلسوں میں کھلبلی مچا دیتی ہے، تم ندو و نثر کے استاد ہو، ماہر فن ہو، اس جیسا کلام پیش کر دو۔ حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان خداوند قدوس نے چیلنج کیا ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔
کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیا تم کہتے ہو کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے؟ اور تمام انسان اور جنات اور کائنات کی تمام مخلوق بھی اکٹھا ہو کر اس جیسا کلام پیش کرنا چاہے تو نہیں پیش کر سکتی، چاہے ایک دوسرے کے حامی و مددگار کیوں نہ بن جائے۔ یہ چیلنج تھا دشمنان اسلام اور دشمنان قرآن کے لیے، یہ ایک ذری موقع تھا جو اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف طعن و تشنیع کر رہے تھے، جو اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کے لیے کوششیں کر رہے تھے، وہ میدان میں آئے اور اس جیسا کلام پیش کر کے اس چیلنج کا جواب دے دیتے اور اس تحریک کو ابھرنے سے پہلے ہی کچل دیتے، لیکن اس چیلنج پر سب کو صاف سن گیا، ان دشمنان اسلام کے چہروں پر ہوائیں اڑنے لگی، وہ سب ماہرین فن فصیح و بلیغ اور زبان دانی میں اپنے جواب نہ رکھنے والے بھی حیرت میں پڑ گئے، کسی نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا، سب کی زبان گونگ ہو گئی۔ پھر اللہ شاہ نے آسان کر کے فرمایا اگر پورا قرآن پیش نہیں کر سکتے تو اس جیسی 10 صورتیں بنا کر پیش کر دو، اگر تنہا نہیں کر سکتے تو اپنی عالمی کانفرنس کر لو، اکیڈمی بنا لو، اپنے تمام حامیوں کو ساتھ لے کر اس کا جواب پیش کر دو۔ ارشاد فرمایا ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا تم کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے؟ تو کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس جیسی 10 صورتیں بنا کر پیش کر دے اور اللہ کو چھوڑ کر جس سے چاہے بلا لو اگر تم اپنے اس قول پر سچے ہو۔ حضرات آپ عرب کے قوم کی تاریخ پڑھے، وہ قوم جاہل و ناخواندہ ضرور تھی لیکن اس قوم میں شعراء و ادباء و فصحاء و بلاغہ کا ایک جمع غفیر تھا، زبان پر ان کو اپنی مکمل عبور تھا، ان کا ادنا سے ادنا فرد بھی اپنے زبان کے جادو سے مسحور کر لیتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ قوم بڑی غیور باحمیت اور حوصلے مند تھی، ان کو للکارنا ہنسی کھیلنا تھا، لیکن قرآن نے زبردست چیلنج کیا اور جب کہیں سے آواز نہیں آئی تو پھر فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ کہ اس جیسی ایک صورت بنا کر پیش کر دو۔ تمہاری طلاقت لسانی کے تو چرچے آسمانوں پر ہے، اور ایک چھوٹی سی صورت انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر لکھ کر باب کعبہ پر آویزہ کر دی۔ یہ صورت کافی دن تک کعبہ کے دروازے پر لگی رہی، لیکن ان دشمنان اسلام، وہ تحریک اسلامی کو بے خوف ان سے اکھاڑ پھینکنے والے، وہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے خون کے پیاسے، ان کو ایک صورت بنا کر مدعا حاصل ہو رہا تھا، بازی ان کے ہاتھ میں تھی لیکن کہیں سے چوکی آواز نہیں آئی۔ اللہ رے سناٹا، آواز نہیں آتی۔ قرآن کا یہ چیلنج صرف اہل عرب کے لیے نہیں تھا بلکہ قیامت تک آنے والے تمام افراد سے متعلق ہے۔ آج بھی اہل دانش کو للکار رہا ہے، آج بھی جو قرآن کے خلاف اپنی ناپاک زبان استعمال کرتے ہیں وہ میدان میں آئے، ان کے لیے راستہ صاف ہے۔ دراصل قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قسم کا کلام پیش نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی کہ اس معجز نمائی نے صرف 23 سال میں ایک حیرت انگیز انقلاب پیدا کر دیا تھا اور انہی تندوخوں بدوں اور گواروں کو حمل و اخلاق کا پیکر بنا دیا تھا۔ آج بھی اسی میں یہی تاثیر ہے، اس کے پڑھنے سے دل و دماغ اور روشن ضمیر پیدا ہوتا ہے۔ آئیے ہم اس معطر خزینے سے اپنے دامانوں کو بھر لیں اور اس قرآنی خدمت کو اپنا مقصد زندگی بنا لیں۔ آمین ثم آمین۔ مکان فانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا، مکان فانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو جاویدہ ہے تو، وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تاب کے خواب تغافل میں رہے گا مسلم، ہوش میں آ کے ذرا دیکھ تو پستی اپنی، پائے تحقیر سے ٹھکراتی ہے دنیا تجھ کو اور تو بھول گیا قوم پرستی اپنی۔ حضرات گرامی، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ ایک نہایت حساس اور عبرتناک دور ہے، چاہے اخلاقی اعتبار سے ہو یا سماجی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے ہو یا معاشی اعتبار سے۔ آج ہم بری طرح ظلم و ستم کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں، ہماری مسجدیں مندروں میں تبدیل کی جا رہی ہے، ہمارے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، ہمیں پائے تحقیر سے ٹکرایا جا رہا ہے، ہماری زمینیں غصب کی جا رہی ہیں۔ آج قومی سطح پر ہماری کوئی پوچھ نہیں، ہم گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں، الغرض ہم ہر طرح ظلم و ستم کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں۔ وہ قوم جس کی تخلیق پھولنے پھلنے کے لیے کی گئی تھی، جس کی تخلیق گرجنے برسنے کے لیے کی گئی تھی، آج اس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ وہ قوم جن کا شیوا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا، آج وہ خود چاہے ضلالت میں گری پڑی ہے۔
برادران اسلام، آج ہم اپنی آپ بیتی کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں رونا آتا ہے۔ جب ہم اپنے حالات اور کیفیات کا جائزہ لیتے ہیں تو قلب مضطرب اور بے چین ہو جاتا ہے۔ آج ہماری قوم روس کی رہنے والوں یا امریکہ کی، چین کی رہنے والوں یا جاپان کی، ایران کی رہنے والوں یا عراق کی، ہندوستان کی رہنے والوں یا پاکستان کی، چاہے کسی بھی خطہ کے رہنے والے ہو، آخر کیوں وحشت و بربادیت کا شکار ہے؟ ہم یوں کیوں سہما نظر آتے ہیں کہ اللہ کا وہ وعدہ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ہمارے ساتھ نہیں؟ کیا اللہ نے ہمیں خیر الامت کے لقب سے ملقب نہیں کیا؟ کیا اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات نہیں بنایا؟ کیا قرآن و حدیث ہمارے ساتھ نہیں؟ آخر ہم بھی تو اسی اسلام کے ماننے والے ہیں جس اسلام کے ماننے والے پہلے صدی کے لوگ تھے۔ اسلام نے ہی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جیسے مخلص، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جری، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسے پاک باز، حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے شجاع، حضرت ایوب علیہ السلام جیسے صابر، حضرت خالد بن ولید جیسے جنگ آزمودہ، صلاح الدین ایوبی جیسے فاتح بیت المقدس، اور شاہ اسماعیل جیسے دشمن کفار پیدا کیے۔ آخر ہم بھی اسی اسلام کے ماننے والے ہیں، لیکن ہماری دعائیں اثر کیوں نہیں کرتی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ مسلمانوں ذرا عقل کا صحیح استعمال کرو اور سوچو کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی۔ یہ تمام آفت و مصائب، خیر و عذاب جو ہم پر نازل ہو رہے ہیں، یہ ہماری ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے، جس کی صراحت خود قرآن کر رہا ہے۔ ارشاد باری ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ وہ اس طرح کہ ہم نے قرآن کریم کو بالائے طاق رکھ دیا، ہم نے آپسی قوت و بھائی چارگی کو پسے پشت ڈال دیا، ہم نے باہمی اتحاد اتفاق کے بجائے آپس میں افتراق انتشار برپا کیا، شیطان سے بازار نفرت کی مگر باطنی دوستی برقرار رکھی، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کیا مگر فرمودات کو ٹھکرا دیا، ہم مردوں کو روز دفن کرتے ہیں مگر اس سے سبق حاصل نہیں کرتے، جہنم سے ہمیشہ خوف کھاتے ہیں مگر اس سے بچنے کے لیے عمل صالح نہیں کرتے جو کہ حصول جنت کا ذریعہ ہے۔ مٹا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، مٹا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم نسبت و اتباع کی زندگی گزار رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج ہم رسوا و خستہ نظر آتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج ہماری عزت پہ لحاظ ہے اور آج دنیا میں ہمارا کچھ وقار نہیں۔ مسلمانوں ذرا غور تو کرو کہ صالحین میں وہ کون سی ایٹومیٹی طاقت تھی جسے ساری دنیا پر وہ قابض تھے، ان کے پاس وہ کون سا اسلحہ تھا جس سے کائنات عالم کے زیر نگی تھا؟ نہیں، مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا۔ ہاں تھی تو صرف ایک چیز، ایمانی جذبہ، قرآنی تعلیم، باغمی قوت و بھائی چارگی اور آپسی میل جول۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جو کام نہیں کرتے تھے صرف ایمان کی روشنی سے، قرآن کی طاقت سے، اسی سبب وہ خاص معزز تھے، اور معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ مسلمانوں کب تک اسی طرح تم بے شر ہو کر زندگی گزارو گے؟ کب تک اپنی ماں اور بہنوں کی عزت و ناموس کو لٹتے ہوئے دیکھتے رہو گے؟ کب تک تمہارے بچے یتیم اور تمہاری بیویاں بیوہ ہوتی رہیں گی؟ کیا بھاگلپور، بنارس اور سیتامڑھی کے قتل و غارت گری کے واقعات نے تمہارے آنکھیں نہیں کھولی؟ کتنی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں سے الگ ہو گئی، کتنی عزت و ناموس پر حملے ہوئے، کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی۔ مسلمانوں یاد رکھ لو، اگر اب بھی تم غفلت کی نیند میں مست رہو گے تو تم حیرت غلط کی طرح مٹا دیے جاؤ گے، تمہارا کوئی پرسان حال نہیں رہے گا، تمہارے ایک ایک نشان نیست و نابود کر دیے جائیں گے، تم ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ تم بہت سوچے، اس وقت پوری امت سے سک رہی ہے، اگر تم نے اپنے ضمیر کو بیدار نہیں کیا تو جان لو کہ تم بھی خیر الہی میں پھنس جاؤ گے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً۔ تم اس فساد سے بچو جو تم میں سے خاص کر ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ اگر تم نے اپنی حقیقت کو نہیں پہچانا تو تم بھی بلائے آسمان میں پھنس جاؤ گے۔ انسانیت چیخ چیخ کر پکار رہی ہے، اٹھو، ظلم، تعدی، شرک و کفر کی گھنگور گتاؤں کو صفحۂ ہستی سے مٹا دو اور پورے معاشرے کو اسلام میں سانچے میں ڈال دو۔ بحر گئے بے چین کشتی ڈال دے لنگر اٹھا، بحر گئے بے چین کشتی ڈال دے لنگر اٹھا، تاج شاہی منتظر ہے اے مسلمان سر اٹھا۔ مسلمانوں اٹھو، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، تو اپنا نصب العین بنا لو۔ انما المؤمنون اخوۃ کا عملی تفسیر بن جاؤ اور اس کے ساتھ اعلان کر دو باطل سے دبنے والے ہیں آسمان نہیں ہم،
باطل سے دبنے والے اے آسمان اے ہم 100 بار لے چکا ہے تو امتحان ہمارا. ہم نے مانا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں کہ ہم خدا کے سامنے اپنا چہرہ دکھا سکے، مگر دربار خدا کھلا ہے اور خدا کی رحمت کا باب بہت وسیع ہے. اگر ہم نے اب بھی خلوص سے دل کے ساتھ توبہ کر لی اور بارگاہ الہی میں سر مسجود ہو کر مغفرت طلب کر لی تو انشاءاللہ اللہ ہمارا خالق ہمیں خالیات واپس نہیں کرے گا، وہ ضرور ہمیں دامن عفو میں جگہ دے گا. جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. اور کلام الہی بھی اس پر دال ہے، یا تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم خدا کی مدد کرو تو خدا تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو جان لو کہ نہ تو تمہیں تمہارا خدا بخشے گا اور نہ ہی تمہاری اندہ نسلیں. سچ ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ محمد وعلی آلہ وأصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. وقال اللہ فی موضع آخر ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین. صدق اللہ العظیم. جب گلستان کو خو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی. اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں. ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کے مسلمانوں پر ہونے والے سیاسی ظلم و ستم اور دین اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کی ناپاک اور گھناؤنی سازش اور کوشش کے موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. امید کے بغور سماعت فرمائیں گے. وہ ہندوستان جس کی حریت کے باغ کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا، وہ ہندوستان جس کی آزادی کی خاطر بحرنا آشنائے ساحل میں کود پڑے تھے اور موجوں سے کھیلتے ہوئے مجدار تک جا پہنچے تھے، بے پناہ قربانیوں کے ذریعے اس کو پروان چڑھایا. آج اسی ہندوستان کے مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں. مسلمانوں کے قلوب سے اسلام کی محبت کو ختم کرنے کی نہایت ہی ناپاک اور گھناؤنی سازشیں ہو رہی ہیں. اس میں شک و شبہ نہیں کہ حق و باطل کا تصادم روز ازلی سے جاری ہے. ظالم و جابر، طاقتور و کمزور و مظلوم کی کہانیاں بہت قدیم ہیں. خرمن انسانیت پر کئی بار بجلیاں گری ہیں، باغ آدم میں کئی آندیاں آئی ہیں، وحشت و بربریت نے بارہا انسانیت کا منہ نوچا ہے اور حیوانیت کا ننگا ناچ کیا ہے. اور اس میں شک نہیں کہ ہم پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں. ہم مظلوموں بے قصور کو ان فرقہ پرستوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے. ہماری ماں بہنوں کی عزت و آبرو لوٹی جا رہی ہے. برادران ملت، یوں تو ہندوستان میں کسی بھی دور میں مسلمانوں کا حامی کوئی نہیں تھا، لیکن جب سے ان فرقہ پرستوں نے ہندوستان میں جنم لیا اسی وقت سے مسلمانوں کی رہی صحیح سکون و چین چھین گیا ہے. ان فرقہ پرستوں نے ہمہ وقت مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی رچنا رچی ہے. غور تو کریں، کبھی وندے ماترم جیسی گیت کو نافذ کرنے کا حکم ہوتا ہے جس کی وجہ سے نیند خراب ہو گئی تھی. آج بھی بہت سارے اسکولوں میں گیت گائے جاتے ہیں جس گیت میں سراسر کفر بھرا ہوا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے مسلمان نہیں رہتا. آج وہی گیت ہندوستان کے مدارس و مکاتب میں پڑھنے کے لیے بچوں کو مجبور کیا جا رہا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے انسان خارج اسلام ہو جاتا ہے. آج وہی گیت ہندوستان کے مدارس و مکاتب میں پڑھنے کے لیے بچوں کو مجبور کیا جا رہا ہے. ہندوستان سے مدارس و مکاتب کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور الزام لگایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی فتنہ و فساد ہو رہے ہیں ان کے پیشوا اور لیڈر یہ ملا ہے، اس لیے پہلے ان کو ختم کیا جائے. لہذا اس کی آسان صورت یہ نکالی گئی کہ اب مسلمانوں کے مدارس و مکاتب اور مساجد کو ختم کر دیا جائے. لیکن شاید ان کو یہ معلوم نہیں کہ جب تک مسلمانوں کی سانس چلتی رہے گی اس وقت مدارس و مکاتب اور مساجد پر کسی طرح کی آنچ نہ آنے دیں گے. ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں.
ظلم کے آگے ہم اپنا سر جھکا سکتے نہیں، اور ہے یہی تاریخ اپنی، یہی اپنا فلسفہ، ہم زمانے میں دبانے سے ابھرتے ہیں صدا۔ عزیزان گرامی، اگر وطن ہماری جان مانگے تو جان دیں گے، اگر وطن ہمارا مال مانگے تو مال دیں گے، اگر وطن ہماری اولاد مانگے تو اولاد دیں گے، اگر وطن ہمارا تن من دھن مانگے تو سب کچھ دیں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جاہ و جلال دے، یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دے۔ آپ حضرات کو تاریخ یاد ہوگی جب انگریزوں کی ظلم و زیادتی حد سے آگے بڑھی اور انہوں نے اسلامی قلعے کو مسمار کر کے اس پر تجدید عقیدے کی بنیاد رکھنا چاہا، تو سب سے پہلے حضرت شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمہ میدان جہاد میں بھی جھجک کود پڑے اور افضل الجہاد کلمۃ الحق عیسی سلطان الجاہد کے جذبہ پیکران سے سرشار ہو کر ہندوستان کے دارالحرم ہونے کا فتویٰ دیا اور انگریزوں کے خلاف محض جنگ قائم کیا اور اس بات کا تہیہ کر لیا تھا کہ غلامی کی زنجیر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہی دم لیں گے۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين صدق الله العظيم۔ గౌరవనీయులైన సభాధ్యక్షులు సభ్యులకు, నా ఇస్లాం సహోదరులకు అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతు। అల్లాహ్ తాలా నాకు ఉపన్యాసం చేసి ముస్లిం యువతను ఒక భయంకరమైన ప్రమాదం నుండి కాపాడే అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు నేను చాలా సంతోషించుతున్నాను। నా ముస్లిం సహోదరులారా, నేటి కాలంలో ఎక్కువగా అందరూ చేస్తున్న తప్పు టీవీ చూడటం, కానీ ఇది తప్పుగా భావించకపోవడం సూచనీయం। ఎంతటి భక్తుడైనా ఎన్నో చెడు అలవాట్ల నుండి దూరంగా ఉన్న టీవీ నుండి తనకు తాను రక్షించలేకపోతున్నాడు। ఏదో ఒక సాకుతో టీవీ వాళ్ళ ఇళ్లలో చేరింది। ఒక సమయంలో పచ్చని తోటలు చూపిస్తుంది, మరో సమయంలో మధురమైన స్వరాలు వినిపించి మనస్సుకు చెడు రుచి కలిగిస్తుంది, ఇంకో సమయంలో సిగ్గు విడిచిన వేశ్యల అడ్డనగ్న ఆటలు పాటలు వినిపించి మనస్సుకు స్లో పాయిజన్ ఇచ్చి చెడుకు గురి చేస్తుంది। దీనివల్ల మనిషి రోజు రోజుకు చెడు కార్యాలకు దగ్గర అవుతున్నాడు, చేయరాని తప్పులు చేస్తాడు। దీని మూలంగానే సమాజంలో అగౌరవంగా, హీనుడిగా చూడబడుతున్నాడు। ఏ కళ్ళతో అయితే పవిత్రమైన కాబతుల్లా మదీనా మనవరాన్ని చూసి వచ్చారో ఆ కళ్ళతోనే టీవీ చూడటం జరుగుతుంది। చాలా మంది టీవీని చూడకుండా ఉండలేకపోతున్నారు, చెడు మరియు అశ్లీల సినిమాలకు అలవాటైపోయారు। ఈ టీవీ అనే శైతాన్ ఎంతో మంది యువతి యువకులకు ఇస్లాం నుండి దూరం చేసింది, ఎంతో మంది జీవితాలను నాశనం చేసింది। ఈ ప్రతి మనిషిలో ఫ్యాషన్ అనే గాలిని ఊదింది। స్త్రీలు ధరించిన సినిమాల్లో స్త్రీలు ధరించిన దుస్తులు గౌరవంశ స్త్రీలు ధరించి తమ గౌరవాన్ని, వంశ గౌరవాన్ని మట్టిలో కలిపి తమ ధన మాన ప్రాణాలు ఆపదలో పడవేసుకుంటున్నారు। ఇది టీవీ ఘనకార్యం। ఈ టీవీ మన మనస్సుల నుండి అల్లాహ్ మరియు అతని ప్రవక్త ప్రేమను, వారి పద్ధతుల నుండి దూరం చేసింది। తీర్పు దిన కష్టాల నుండి, నరకాన్ని బాధల నుండి అల్లాహ్ ముందు హాజరయ్యే విషయాన్ని మతి నుంచి తొలగించి చెడు ఆలోచనల సముద్రంలో ముంచింది। చిన్న పిల్లల చేతులపై, చిన్న పిల్లల నాలుకపై ఇస్లాం గీతాలు ఉండవలసిన ఈ టీవీ చెడు పాటలు వారికి నేర్పించింది। పుస్తకం చదివే వారిని పుస్తక పటం నుంచి దూరం చేసింది, వారి ఏకాగ్రతను భంగపరిచి చెడు చూపుల అగాధంలో పడవేసింది। పెద్దలలో చేతులలో తస్బీలు దూరం చేసి రిమోట్ ఉంచింది। ఒకనాడు సినిమా హాలుకు వెళ్ళడం తప్పుగా భావించబడేది, కానీ ఈనాడు ప్రతి ఇల్లు ఒక సినిమా హాలుగా మారింది। కానీ దీనిని ఎవ్వరు తప్పుగా భావించడం లేదు। టీవీ చూడని వారిని చూసి ఆశ్చర్యం వ్యక్తం లేక వారిని ఎగతాళి చేయడం పరిపాటయింది। ఈ టీవీ ముందు తల్లి, తండ్రి, తనయుడు, తమ్ముడు, అక్క, వదినే అందరూ కలిసి అశ్లీల దృశ్యాలు చూస్తుంటే, వినరాని పలుకులు టీవీ నుండి విలవడుతుంటే ఇది చూసి శైతాన్ కూడా సిగ్గుపడుతున్నాడు। నా ఇస్లాం సోదరులారా, మీరు మీ అక్క చెల్లెలను, భార్య కూతుళ్లను హజరత్ ఆయిషా రజియల్లాహు తఆలా అన్హా, హజరత్ ఫాతిమా రజియల్లాహు తఆలా అన్హా లాగా పవిత్ర మూర్తుల్లాగా చేయదలిచారా? లేక ఈ సినిమాల హీరోయిన్ల చేసి 10 మంది ముందు అట్టనగ్నంగా డాన్స్ చేసి
ప్రాణాలను సంకటంలో వేయదలిచారా? సిగ్గున్న ఏ మానవుడు ఈ కార్యాలను తలపెట్టాడు. ఈ టీవీ వల్ల ఇటువంటి పనులు మనం చేయడం తలపెట్టకపోయినా జరుగుతున్నాయి. మనం రోజు ఇటువంటి సంఘటనలు వింటూ ఉన్నాము. ఒకసారి మన ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఒక వలికలలో వచ్చి చాలా బాధతో అన్నారు, నా ఉమ్మతీలు టీవీ చూసి పాపాత్ములవుతున్నారు, నా ఉమ్మతీలు టీవీ చూసి పాపాత్ములవుతున్నా అని అన్నారు. హుజూర్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారికి మన వద్ద ఏ మాత్రం విలువ ఉన్నా ఈ కార్యాలను, ఈ టీవీని మన ఇంట్లో ఉండనివ్వము. ఈనాడు మనలో పౌరుషం ఎందుకు లేదు? ఈ ఘోరమైన పాపాన్ని ఆపడానికి నడుము కట్టలేమా? హైదర్ కర్రార్ లో ఉండే ఆ పౌరుషం, తారిక్ బిన్ జిలాద్ లో ఉండే ఆ గుండె వేడి, జిలాద్ లో ఉండే ఆ వెలుగు, చిష్తిలో ఉండే ఆ కాంతి, టీపులో ఉండే ఆ మగతనం, నామాత్విలో ఉండే ఆ గుండె ధైర్యం, తాన్వీలో ఉండే ఆ చక్కని చాలాకితనం ఎక్కడికి పోయారు? ఆ ముస్లిం సహోదరులారా, ఆలోచించండి, ఆలోచించి సరి అయిన నిర్ణయాన్ని తీసుకోండి. అల్లా తాలా మనకు సరి అయిన జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించుగాక. ఆమీన్. ఆఖిరు దావానా అల్హమ్దులిల్లాహి రబ్బిల్ ఆలమీన్. అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహు. అల్హమ్దులిల్లాహి రబ్బిల్ ఆలమీన్ వస్సలాతు వస్సలాము అలా నబియ్యిహి సయ్యిదిల్ ముర్సలీన్ వఅలా ఆలిహి వసహ్బిహి అజ్మഈన్. May praise be to Allah, the creator of all the worlds, and peace and blessings be upon his prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the head of all messengers, upon his family and all his companions. Dear audience, Eid ul-Fitr is the first day of Muslim. Eid ul-Fitr literally means the festival of breaking fast. It marks the end of the month of Ramadan. Eid ul-Fitr is celebrated on the first day of Shawwal, the 10th month of Hijri calendar. Eid ul-Fitr is the day of joy and celebration. Muslims celebrate this day to thank Allah subhanahu wa ta'ala, to shower his mercy upon Muslims by giving them the blessings of Ramadan. There are certain practices related to Eid day. A Muslim observes these practices for the pleasure of Allah. First of all, it should be noted that the Eid is a special gift of Allah on the completion of Ramadan. So, it is especially for those who respected the commandment of Allah and kept fast the whole month of Ramadan. The night of Eid has special verses. Praying in the night holds extraordinary merits before Allah subhanahu wa ta'ala every well to do. Muslim is asked to give charity, sadaqatul fitr, from himself and on behalf of his family members to needy one, as they are required to perform ghusl, wear best of their clothes, and apply attar, and all the adult men gather in Eidgah or mosque to offer 2 rakah salah. This salah is followed by 2 khutbah, which is also necessary to be attended on this auspicious day. May Allah give us the true taste of religion and grant us the pleasure of this world and this world hereafter. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اما بعد، جناب صدر اور حاضرین کرام، آج کی اس پر رونق اور پربہار محفل میں مدرسے کی اہمیت کے موضوع پر کچھ مفید اور کارآمد باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امید کہ میری باتیں غور سے سنی جائے گی
اور علم و ادب کے اس ادنا طالب علم سے اگر کچھ فروغ گزاشت ہو جائے تو آپ حضرات سے یہی توقع ہے کہ اسے نظر انداز فرما کر میرے ساتھ کرم اور مہربانی کا معاملہ کریں گے۔ حضرات، مدرسے کی اہمیت کے عنوان پر کچھ عرض کرنے سے پہلے سوال اٹھتا ہے مدرسہ کیا ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں عرض ہے کہ مدرسہ اس مقام کا نام ہے جہاں سے دینی علوم و فنون کے ماہرین اور اہل کمال پیدا ہوتے ہیں۔ مدرسہ ایک ایسا پاور ہاؤس ہے جہاں سے اسلامی تعلیمات کی برقی لہریں عالم میں پھیلتی اور کائنات عالم کے انسانوں کو اپنی نورانیت سے نوازتی اور سرفراز کرتی ہے۔ مدرسہ ایک ایسا قلعہ ہے جس میں ہر طرف قال اللہ و قال رسول کی صدائے دل نواز بلند ہوتی رہتی ہے اور اس کا ترانہ گونجتا رہتا ہے۔ مدرسہ ایک ایسے مرکز کا نام ہے جہاں سے ڈوبتی ہوئی کشتی انسانیت کے ناخدا اور ایسے معلم اور ہادی نکلتے ہیں جو اپنی بھرپور صلاحیتوں کے ذریعے سارے عالم کو فیض پہنچانے میں ہماتن مصروف اور ہمہ وقت مشغول رہتے ہیں۔ حضرات، دنیا کی تاریخ شاہد ہے مدرسے کی چہار دیواری سے نکلے ہوئے افراد دنیا والوں کے دل جیت کر ان کو اخوت و بھائی چارگی اور صلاح و تقوی، رشد و ہدایت اور کامیابی و کامرانی کا زرین پیغام دیا۔ حضرات، مدرسوں کی ایک مکمل تاریخ ہے۔ سال ہر سال سے مدرسوں کے قیام، اس کی خدمات کا ایک طویل سلسلہ جاری ہے جس سے انسان صرف نظر نہیں کر سکتا۔ دنیا کے تمام ملکوں میں مدرسوں کا ایک لمبا چوڑا جال بچھا ہوا ہے جہاں قال اللہ و قال رسول کی صدائے دل نواز بلند ہوتی رہتی ہے اور جہاں ہمہ وقت اسلامی تعلیمات کا غلغلہ بلند ہوتا رہتا ہے۔ اسلام کی نشر و اشاعت اور اس کی بقا میں کتنا اہم رول ادا کیا ہے۔ ہندوستان ہی کو لے لیجئے تو درسگاہ ولی اللہ، دارالعلوم دیوبند، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، دارالعلوم ندوۃ العلماء اور ان جیسی دیگر درسگاہوں نے دینی علوم و فنون کے علوم و فنون کے حاصل کرنے اور اسلام کے پھیلانے اور اس کی بقا میں کتنا اہم رول ادا کیا ہے۔ اس کا اندازہ تو وہی حضرات کر سکتے ہیں جنہوں نے ان درسگاہوں کی تاریخ اور ان کے کارناموں اور نیز ان کے کارگزاریوں سے واقف ہے، ورنہ ہمارے معاشرے میں اکثریت تو انہی کی ہے جنہوں نے ان درسگاہوں کا نام بھی نہ سنا ہوگا۔ ان کے کارناموں اور کارگزاریوں کی تفصیلات تو علیحدہ کی بات ہے۔ آج ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہی جا سکتی ہے، آج بھی دنیا کے سارے مدرسے اور مکاتب دینیہ اسلام کے زرین خدمات انجام دینے کی راہ پر گامزن ہے۔ حضرات، آپ ساری دنیا کو چھوڑ دیں، آپ صرف ہندوستان کے کسی صوبے میں چلے جائیں تو کوئی بھی شہر، دیہاتی اور قصبہ ایسا نہ ملے گا جہاں کوئی مدرسہ موجود نہ ہو یا جہاں کوئی مکتب دکھائی نہ دے۔ ان تمام مدرسوں اور مکاتبوں میں دینی تعلیم کی نشر و اشاعت اور اس کے احیاء کا کام انتہائی اہتمام سے ہوتا ہے۔ ان تمام مدرسوں اور درسگاہوں میں دینی ٹرین کے ڈبوں کو کھینچنے اور گھسیٹنے کے لیے علماء اور فضلاء کی صورت میں انجن تیار ہوتا ہے۔ ریل گاڑی کا انجن تو ریل کے ڈبوں کو ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن تک پہنچاتا ہے، مگر قال اللہ و قال رسول سے مصلح یہ انجن یعنی عالم دین انسانیت کے قافلوں کی قیادت و سیادت کرتا اور ان کو دینی ماحول اور دینی تعلیمات کے میدان کی طرف بڑھانے کی دعوت نہیں دیتا، بلکہ ان کو گھسیٹ کر منزل مقصود کی طرف پہنچانے کی سعی اور جد و جہد میں مصروف رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مدارس قائم کرنے اور مکاتب کا نظام جاری و ساری کرنے کی اس وقت تک توفیق عطا کرتا رہے جب تک ہمارے رگوں میں خون دوڑتا رہے اور جب تک ہمارے جسم میں یہ مستعار جان باقی رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ جب ظلم گزرتا ہے، حد سے قدرت کو جلال آ جاتا ہے، فرعون کا سر جب اٹھتا ہے، موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے۔ محترم حاضرین کرام و مہمانان عظام، ابھی میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اس میں بہت اہم بات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔
اللہ نے اس میں ایک ایسا اصول بیان فرمایا ہے جس کا انکار کرنے سے انسان کافر ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اللہ نے بنایا، آپ پر نبوت ختم کر دی گئی، اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس آیت کا انکار کیا اور مخالفت کی تو ایک فرقہ وجود میں آ گیا، وہ ہے فتنہ قادیانیت۔ قادیان کا رہنے والا ایک شخص انگریزوں کا چیلا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میں بھی نبی ہوں۔ اس کا دعویٰ عجیب تھا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پورے قرآن کی کل 6666 آیتیں ہیں، ان پر ایمان لانا فرض ہے، ایک آیت کا نہ ماننا بھی کفر ہے۔ ابھی اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، لہذا مرزا غلام احمد کو نبی جاننا کفر ہے۔ اس لعین نے جنگ آزادی کے وقت مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے انگریزوں کا چیلا بن کر یہ دعویٰ کیا۔ علماء کرام نے مخالفت کی لیکن وہ لعین باز نہ آیا۔ ایک اصول سمجھ لو کہ جس سے ابتدا ہوتی ہے اسی پر انتہا بھی ہوتی ہے۔ جس سوئچ سے یہ پنکھا چلے گا اسی سوئچ سے بند بھی ہوگا، اس کے علاوہ سوئچ سے بند کرو گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہی حال مسلمانوں کا بھی ہے۔ بے دینی کی ہوا اتنی عام ہے کہ دین کی طرف امت کا آنا مشکل نظر آ رہا ہے۔ ابتدا ہوتی ہے تو انتہا بھی اسی پر ہوگی، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی اولین بھی ہے اور نبی آخرین بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی تو دیکھا کہ عرش پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پوچھا اللہ سے کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے کہ یہ آپ ہی کی ذریت سے ہے، یہ آخری نبی ہے، انہیں نبوت ابھی سے دے دی گئی مگر ظہور بعد میں ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جب لغزش ہو گئی تو توبہ اور معافی حاصل کرنے کے لیے بہت گریہ وزاری کی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ عرش والی بات یاد آ گئی، ان کی معرفت سے مانگا تو توبہ قبول ہو گئی۔ بہرحال ساری دنیا میں قانون ہے کہ جس چیز کی ابتدا ہے اس کی انتہا بھی ہے۔ نبوت کی ابتدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو انتہا بھی انہی پر ہوگی، اور اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور روپیوں کا لالچ دے کے اس کا اقرار کرائے تو کہہ دو کہ ہم سب کچھ کہہ سکتے ہیں، سب کچھ بیچ سکتے ہیں، لیکن ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ لہذا آج کل جہاں جہاں قادیانیت پھیل رہی ہے، غریب طبقے کے مسلمانوں کو وہ روپیوں کا لالچ دے کے ایمان کا سودا کرواتے ہیں۔ ہندوستان کے علماء اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کی سرکوبی کے لیے تیار ہو جائے اور مقابلہ کرے اور اس کو ہست سے نیست کر دے۔ ہندوستان میں جتنے فتنے رونما ہوئے آزادی کے بعد مسلمانوں نے انہیں برداشت کیا، کل 2150 بلکہ اس سے بھی زیادہ فتنے رونما ہوئے ہیں، لیکن مسلمانوں نے صبر سے کام لیا اور سب کے لیے تیار رہے ہیں۔ بی بی سی لنڈن نے جب 2000 عیسوی میں نشر کیا تھا کہ مسلمان ایک آواز پر 3 لاکھ جمع ہو گئے، تو آج بھی کمر بستہ رہنا چاہیے اور ان فتنوں کے خلاف قما کے لیے قدم اٹھانے چاہیے کہ اب نبی آنے والے نہیں، دین کی اشاعت مسلمانوں کے ذمے ہے۔ پہلی امتوں میں دین کا کام صرف نبی کرتا تھا، آج اس امت میں یہ علماء کا کام ہے، اس لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کام کے لیے ہمیں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، صدق اللہ العظیم۔ جناب صدر اور حاضرین کرام، آج کی اس پررونق بزم میں میری گفتگو کا موضوع ہے عہد حاضر کے مسائل نبوی تعلیمات کے آئینے میں۔ حضرات، اس عنوان کے تحت کچھ باتیں عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، امید کہ میری باتیں غور سے سنیں گے اور علم و ادب کے اس خادم کی ہمت افزائی کریں گے، اور اگر کچھ فرق گزاشت ہو جائے تو اسے نظر انداز فرما کر میرے ساتھ کرم کا معاملہ کریں گے۔ حضرات، عہد حاضر کا انسان بے شمار مسائل کے اندر گھرا ہوا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ مسائل کسی دوسرے کے پیدا کردہ ہے، بلکہ یہ مسائل ایسے ہیں جن کو خود حضرت انسان نے اپنے ہاتھوں سے گڑھ لیے ہیں۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب بلائیں پھیل رہی ہے۔ حضرات، آج ہمارے سامنے جتنے مسائل ہیں، ان خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب بلائیں پھیل رہی ہے۔
آج ہمارے سامنے جتنے مسائل ہیں ان کا حل مدنی آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں موجود ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ان تعلیمات کو حاصل کرنے کی سعی کی جائے اور ان کی روشنی میں انسان اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرے، مگر شرط یہ ہے کہ ان تعلیمات کو حاصل کرنے کی سعی کی جائے اور ان کی روشنی میں انسان اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرے۔ خدا کا خوف، آخرت کی فکر، قبر حشر کے حالات سن کر یا پڑھ کر ان سے بچنے کی صلاحیت اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ہمارے مسائل جو ہمارے ہاتھوں کے پیدا کردہ ہے وہ ختم ہو سکتے ہیں اور وہ مسائل آنن فانن حل ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی کو قتل کرتے ہوئے، رشوت کی لین دین کرتے وقت، عدل و انصاف کی باغدور کو چھوڑتے وقت خدا کا خوف، آخرت کا تصور ہی انسان کے دلوں میں پیدا ہو جائے، جس کی آخرت کا تصور ہی انسان کے دلوں میں پیدا ہو جائے، انسان انسانیت سے ہمکنار ہو جائے، ہر طرف امن و امان کی بالادستی قائم ہو جائے، انسان سکون و چین کی دولت لازوال سے مالا مال ہو جائے، عورتیں اور مرد اپنے اپنے حدود اختیارات کے اندر رہ کر خوش و خرم زندگی گزارنے لگے، شراب و کباب، لوٹ مار، ڈکیتی کا سلسلہ ختم ہو جائے، کرپشن اور انارکی کی زہر و آلود و فضا امن و امان، چین و سکون، خوشگوار فضا سے بدل جائے، انسانوں کو خوف ہو تو ایک خدا کا، فکر ہو تو آخرت کی، قبر کی اور حشر کی، حساب اور کتاب کی، جزا اور سزا کی۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور خواہشات سے نفس کو روک لیا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی سربلندی کے لیے صحیح مومن ہونے کی شرط لگاتے ہوئے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ عہد عظیم کے مسائل کو حل کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا کرے اور خود ان حلوں پر عمل کرنے کی سخت بھی دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔